अहम खबर शामिल करते हैं कि आतिशज़दगी से तबाह होने वाले गुल प्लाजा की एक ही दुकान से मजीद 30 लाशें मिली हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 61 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DIG साउथ के मुताबिक मलबा हटाने का काम रोक कर पहले लाशें निकालने का काम शुरू किया जा रहा है। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं, जहां आतिशज़दगी से तबाह होने वाले गुल प्लाजा की एक ही दुकान से मजीद 30 अफराद की लाशें मिली हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 61 हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि DIG साउथ के मुताबिक मलबा हटाने का काम रोक कर पहले लाशें निकालने का काम शुरू किया जा रहा है। गुल प्लाजा में आग लगी थी, जिसके बाद अब वहां पर रेस्क्यू का काम जारी था, कूलिंग का अमल जारी था और इसी दौरान एक ही दुकान से मजीद 30 अफराद की लाशें मिली हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 61 हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि DIG साउथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मलबा हटाने का काम रोक कर पहले लाशें निकालने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी पर ही बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। आसिफ, कहिएगा कि एक ही दुकान से मजीद 30 अफराद की लाशें मिली हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये गुल प्लाजा में जो आग लगी थी हफ्ते की रात, वहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। जो अगबी हिस्सा है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा मुनहदिम हुआ था गुल प्लाजा का, वहाँ से मलबा हटाने के दौरान जो है एक दुकान के अंदर से बड़ी तादाद में जो वहाँ पे अंदर लोग फंसे हुए थे, उनकी डेड बॉडीज मिली हैं। DIG साउथ ने इस बात की तस्दीक की है और 30 तकरीबन अफराद की ये बताई जा रही हैं लाशें हैं और सब जो है इंतहाई सोख्ता हालत में नाकाबिल शनाख्त हैं। अभी लाशें निकालने का सिलसिला जारी है और शनाख्त का अमल अभी इस वक्त नहीं हो सका है, क्योंकि अभी इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है और रेस्क्यू के जो इदारे हैं और जो रजाकार हैं रेस्क्यू, वो इस वक्त लाशें निकालने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हम बताएं, अगर ये 30 लाशें निकली हैं तो उसके बाद जो अब तक जहाँ बाग होने वाले इस पूरे वाक़े में अफराद हैं, उनकी तादाद जो है वो 61 हो चुकी है। अभी रेस्क्यू का काम जारी है और टीमें जो है रेस्क्यू की, फायर ब्रिगेड की, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की और जो रजाकार हैं और फलाही इदारों के, वो यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं और लाशें निकाली जा रही हैं वहाँ से। उसके बाद एम्बुलेंसों में इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जी अच्छा आसिफ, बताइएगा कि हलाकतों की जो मजमूई तादाद है वो 61 हो गई है। लापता अफराद के हवाले से क्या बताया जा रहा है, उनकी तादाद कितनी है जो अभी तक लापता हैं? जो अभी तक यहाँ पर DC साउथ में लिस्ट है लापता अफराद की, वो 86 अफराद हैं, जिसमें से आज एक, कल तक 85 थी, आज एक और शख्स यहाँ पर उसकी एंट्री हुई थी, तो उसके बाद 86 हो गई थी जो लापता अब तक अफराद हैं। उसमें से जो लापता हैं पुलिसराह तौर पर, जिनकी लोकेशन या जिनके लवाहिकीन ने आके बताया था कि वो गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे। जी ठीक है। अच्छा आसिफ, ये कहिएगा कि शनाख्त का चूंकि अमल जारी है, अब तक कितने DNA हो चुके हैं और कितनी लाशों की शनाख्त हुई है? अब तक जो है मुतादिद अफराद के DNA टेस्ट जो लिए जा चुके हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि उनके जो लवाहिकीन लापता हैं, और उसके अलावा 11 अफराद की DNA के जो टेस्ट हुए हैं उसकी मदद से मैचिंग हुई है और शनाख्त हुई है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके DNA लिए जा चुके हैं और जो वहाँ से बाकी मिली थी और डेड बॉडीज मिली थी, उनके सैंपल्स लिए जा चुके थे। उनमें टाइम लगता है, 1 से 2 दिन लगते हैं कम से कम उसका रिजल्ट आने में। तो जब उनके रिजल्ट आना शुरू होंगे तो वो फिर लगातार आना शुरू हो जाएंगे, ये पता चलना शुरू होगा कि कितने अफराद की और किस नाम से शनाख्त हुई है। अच्छा आसिफ, क्योंकि अभी तो कूलिंग का अमल जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, क्या कहा जा रहा है रेस्क्यू की जानिब से कि कब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, कब तक सूरत हाल को मजीद कंट्रोल कर लिया जाएगा या बिल्डिंग को क्लियर कर लिया जाएगा? देखिए, कूलिंग का अमल तो अब जारी नहीं है। फायर फाइटिंग का जो काम था वो तो ख़त्म हो चुका है। हमारी ये फायर ऑफिसर हैं जफ़र खान, उनसे भी बात हुई थी, सुबह भी बात हुई थी और आज शाम में भी बात हुई है हमारी उनसे। तो उनका ये कहना है कि इस टाइम में, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकबे पर ये इमारत है, 8000 से ज़ायद गज का ये प्लॉट है जिस पर ये इमारत बनी हुई थी, तो इस वजह से जब तक, और बिल्कुल ये खस्ता हाल हो चुकी है कि और जब तक ये गिरेगी नहीं और जब तक जितने लोग लापता हैं, जब तक तमाम की जो है शनाख्त सामने ना आ जाए या ये ना पता चल जाए कि जितने लापता थे वो उतने तादाद जो है मिल चुकी है, उस वक्त तक तो उनका ये कहना था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, तलाश का काम भी चलता रहेगा और जब इसको इमारत को मिसमार किया जाएगा, गिराया जाएगा, उस वक्त तक ये रेस्क्यू का काम चलता रहेगा। कम से कम भी उन्होंने इसका, उनका कहना था कि एक अंदाज़ा है कि ये 20 से 25 दिन इसमें मजीद लग सकते हैं इसके रेस्क्यू के काम में। जी ठीक है। अच्छा आसिफ, ये भी कहिएगा कि गुल प्लाजा के साथ वाला जो प्लाजा है, रिम्पा प्लाजा, कहा जा रहा है कि उसका भी कुछ हिस्सा गैर महफूज है, तो इस हवाले से इंतजामिया ने क्या किया है? इंतजामिया ने तो उस रिम्पा प्लाजा के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन रिम्पा प्लाजा की जो इंतजामिया अपनी है
اور انہوں نے کیونکہ ان کا جو پارکنگ کا جو ریمپ تھا اس کے اوپر جو ان کے چھجے تھے، جب یہ عمارت کا چھجا گرا تھا گل پلازا کا، اس کی وجہ سے ان کے جو ریمپ کا جو چھجا تھا اس کے پلر ٹوٹ گئے تھے، وہ پلر ٹیڑھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کا جو چھجا ہے وہ گرنے کا خطرہ ہے. تو آج وہاں پر شیٹرنگ لگائی گئی ہے لوہے کے پائپوں کی، تاکہ اس کو نیچے سے سپورٹ دی جا سکے اور اس کو گرنے کا خطرہ کم کیا جا سکے، کیونکہ اگر وہ اچانک سے گر جائے تو اس میں ریسکیو اہلکار بھی غیر محفوظ اور ہو سکتے ہیں، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جبکہ جب وہاں پہ گاڑیاں ریسکیو کی کھڑی ہوتی ہیں، فائر بریگیڈ والوں کی کھڑی ہوتی ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر لوہے کے جو پائپ ہیں اس کی شیٹرنگ لگائی گئی ہے نیچے. اس کے بعد اس کو جیک کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جتنا وہ جھکا ہوا ہے اس کو جیک کے ذریعے اٹھا کے اس ریمپ جو چھجا ہے اس کو اوپر کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. آصف علی سید ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف سندھ شعیب برنی، ان سے بات کرتے ہیں اور تازہ ترین ڈیٹیلز دیتے ہیں. شعیب، کہیے گا کہ سانحہ گل پلازا میں صرف ایک ہی دکان سے مزید 30 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 61 ہو گئی ہے. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، یہ ڈی آئی جی کہنا ہے کہ میزینائن فلور پہ لاشیں جو ہیں کراکری کی دکان سے ملی ہیں. لاشیں جو ہیں وہ ڈی کمپوز حالت کے اندر ہیں. لاشیں جو ملی ہیں ان کو جاری سرچ آپریشن کے دوران برآمد کیا گیا ہے. گل پلازا ثانیہ میں ڈی آئی جی ساؤتھ نے اب یہ کلیم کیا ہے کہ جو جہاں بحق افراد ہیں یا جن کی باڈی کے اعضاء ملے ہیں، جسمانی ٹکڑے ملے ہیں، ان کی تعداد 63 ہو چکی ہے. تو ملبہ اٹھانے کا کام اس وقت روکا ہے، کیونکہ وہ پہلے لاشوں کو نکالا جائے گا، انسانی جسم کے باقیات کو نکالا جائے گا، جو کہ میزینائن فلور پر کراکری ایک ہی دکان کے اندر سے برآمد ہوئے ہیں. کہ جس وقت یہ بھگدڑ مچی ہے تو لوگ ایک دکان میں جہاں آگ نہیں ہوگی وہاں جا کے جمع ہوئے، اور پھر انہیں بھی جب نکلنے کی جگہ نہیں ملی تو وہ پھر موت کا شکار ہو گئے. تو یہ اب تک کی ایک بہت بڑی خبر ہو گئی ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل بتایا جاتا ہے کہ 30 افراد کی لاشیں تقریباً ایک ہی جگہ سے برآمد ہوئی ہیں. اس سے پہلے آج صبح تک 31 لاشیں ہو چکی تھیں، اور اب جو ہے یہ اس وقت آپ کو تازہ شیئر کرتے جا رہے ہیں. جو ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے کلیم کیا ہے کہ 30 افراد کی ملبے میں سے لاشوں کو سوختہ حالت میں جو ہیں، جھلسی ہوئی حالت میں جو ہے انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں، ان کو باہر نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. اور میں اس وقت اسی گل پلازا کی عمارت کے پاس ہی موجود ہوں. بڑی تعداد میں یہاں سے کچھ جانب جا رہے ہیں جن کو پتہ چلا ہے کہ ان کے پیاروں کی لاشیں شاید برآمد ہوئی ہوں، جو یہاں مختلف امدادی کیمپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ریلیف کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ تمام مجمع یہاں سے اٹھ کے اس جانب گیا ہے جس وقت اس وقت نکالنے کا کام شروع کیا گیا ہے. اور متاثرین جمع ہیں جو مختلف گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف کیمپوں پہ بیٹھے ہیں، فٹ پاتھوں پہ انتظار کر رہے ہیں. وہ تمام اٹھ کر پیاروں کو اس وقت تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں. عمارت کے عقبی حصے سے یہ لاشوں کو نکالا جائے گا گل پلازا کے. اور اس وقت یہ میں آپ کو یہاں سے تازہ ترین صورتحال آگاہ کر رہا ہوں کہ رینجرز کے اہلکار بھی ہم نے دیکھا یہاں سے بڑی تعداد میں روانہ ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جیسی اطلاع آئی کہ ایمبولینسز کو بلایا جائے گا اور ان لاشوں کو نکالا جائے گا. تو اس وقت یہ جو تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی جانب سے دی گئی ہے، کیونکہ وہ لاشیں ابھی تک باہر تو نہیں نکالی جا سکی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ عمارت کے ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پہ یہ 30 کے قریب انسانی جسم کے اعضاء اور لاشیں موجود ہیں، جنہیں اب باہر نکالا جائے گا. اور پھر وہی سلسلہ ہوگا کہ ان کو اسپتال روانہ کیا جائے گا اور پھر ان کے ڈی این اے سیمپلنگ وغیرہ کی جائے گی. جی اچھا شعیب، یہ بھی بتا دیجیے گا، چونکہ اب 63 بتایا جا رہا ہے کہ لاشیں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں، ابھی تک کتنے افراد لاپتہ ہیں، اس حوالے سے معلوم ہو سکا؟ جی دیکھیں، لاپتہ افراد کی جو تعداد ہے وہ تو 86 ہے. 86 افراد لاپتہ ہیں جنہوں نے اپنی انٹری اندراج کروایا ہے. لیکن اس میں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جو جاوید نبی کھوسو ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی انٹری ڈپلیکیشن بھی ہو گئی ہو. اس وقت آپ کو میرے فون پر ایمبولینسز کی آوازیں آ رہی ہوں گی. میں اسی جانب بڑھتا جا رہا ہوں جس جانب سے لاشیں نکالی گئی ہیں، اور وہاں پہ ایمبولینسز بڑی تعداد میں، آپ کو سائرن سے پتہ چل رہا ہوگا کہ اس جانب نہیں ہیں. اب یہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے لاشوں کو نکالا جائے گا اور پھر انہیں سول اسپتال منتقل. اس وقت کی جو یہ تازہ ترین سچویشن اپڈیٹ ہے، میں نے آپ کو اس سے آگاہ کرا. جو انسانی المیہ ہوا ہے، ثانیہ ہوا ہے، اس میں ایجی ساؤتھ اسد رضا کلیم کے مطابق افراد کی تعداد 63 تک جا پہنچی ہے. جی
ٹھیک ہے. اچھا شعیب، یہ بھی بتائیے گا، چونکہ اس سانحے کے بعد حکومت متحرک ہوئی، انتظامیہ بھی متحرک ہوئی، انکوائری کمیٹی بنائی گئی تحقیقات کے لیے، اس نے اب تک کیا کام کیا ہے؟ کیا تحقیقات ہوئی ہے؟ کیا تفتیش ہوئی ہے؟ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ کیجیے گا. کمیٹیاں تو مختلف بنی ہوئی ہیں، کوئی مختلف کمیٹیاں ہیں، لیکن ابھی تو سب سے پہلے اس عمارت کے اندر سے انسانوں کے جسم کے اعضاء، لاشیں نکالی جائیں گی. اس کے بعد تمام کمیٹیوں کا کام شروع ہوگا. آگ بجھانے کا کام جس طرح سے آج صبح روک دیا گیا تھا کہ آگ پہ کنٹرول پا لیا گیا ہے، اس وقت عمارت کے مجھے کسی بھی حصے سے کالا سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. بالکل گل پلازا کی جو سامنے والی سائیڈ ہے، احمد جناح روڈ والی سائیڈ، اس کے پیچھے جو جبلی کی طرف والی سائیڈ ہے، اور جو سیدھے ہاتھ پہ ڈی سی آفس والی سائیڈ ہے، تمام تینوں سائیڈ کی، کیونکہ کارنر عمارت ہے تو میں تینوں سائیڈیں دیکھتا ہوں، کہیں سے بھی مجھے کوئی دھواں بلند ہوتے ہوا دکھائی نہیں دے رہا. البتہ احمد جناح روڈ والی سائیڈ سے سیکنڈ فلور سے ہلکا ہلکا سا معمولی شدت کا دھواں دکھ رہا ہے، جو کہ سیکنڈ فلور کی چھت سے مجھے گرل کے اندر سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ 30 افراد کے جسم کے اعضاء کی لاشوں کے ٹکڑے ملنے کے بعد انہوں نے تصدیق کری ہے کہ ان اموات کی تعداد جو ہے وہ 63 تک جا پہنچی ہے. ابھی تک 31 افراد تھے اس بلڈنگ کے اندر، پھر 32ویں لاش اب سے کچھ دیر قبل نکالی گئی تھی جو چھپا والوں نے نکالی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ 32 لاشیں ہو چکی ہیں. لیکن اب یہ جو ایک ہی کراکری کی دکان کے اندر سے بتایا جاتا ہے کہ مزید 30 لاشوں کو نکالنے کے لیے رضاکاروں کو بلایا گیا ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ یہ جو لاشیں اب نکالی جائیں گی ان کی تعداد 30 ہے. تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سانحہ کہاں تک ہو چکا ہے اور اس میں کتنا زیادہ جانی نقصان ہو چکا ہے. جی. اچھا شعیب، چونکہ آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، آپ تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں 3-4 دن سے رپورٹ بھی کر رہے ہیں، یہ کہیے گا کہ جو گل پلازا کے ساتھ والا پلازا ہے، رمپا پلازا، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا کچھ حصہ غیر محفوظ ہے، تو اس حوالے سے انتظامیہ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں کہ وہ بلڈنگ نہ گر جائے یا کوئی نقصان نہ ہو جائے؟ جی دیکھیں، رمپا پلازا کے ساتھ والے گیٹ کی طرف میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ نا لوہے کے ایکسٹرنل جیکس لگائے جا رہے ہیں، جہاں سے ان کی ریمپ پہ پارکنگ ہے وہاں پہ یہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیواروں کے جہاں سے بیم اور پلر وغیرہ ٹوٹ رہے ہیں وہاں جی کے پائپ لگائے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح سے گاڑی کا جیک ہوتا ہے جو ٹائر کا اسٹیپنی چینج کرنے کے دوران لگایا جاتا ہے، اس طرح کے جیک لگائے جا رہے ہیں. تو رمپا پلازا کا جو ریمپ والی سائیڈ ہے وہاں پہ یہ جیک لگائے گئے ہیں، کیونکہ اس کی دیوار سے بالکل جڑی ہوئی دیوار ہے گل پلازا کی. اور جب ہم اس جگہ سے گل پلازا میں جب اندر جایا کرتے تھے تو اسی جگہ سے گل پلازا کا ریمپ تھا جہاں سے گاڑی اوپر جاتی تھی اور پارکنگ اوپر چھت کی طرف ہوتی تھی. تو وہ اور یہ دیوار جو رمپا پلازا کی دیوار ہے وہ بالکل میری ایک ہی دیوار کی طرح ہے. تو وہ دیوار ٹوٹ ٹوٹ کے جھڑتی جا رہی ہے رمپا پلازا کی، اور اس میں جو اندر کی جانب بھی انفراسٹرکچر جو ہے ٹوٹ کے رمپا پلازا کے اندر گرا ہے. تو انہوں نے گیٹ وغیرہ کو بند کر دیا ہے، نوٹس بورڈ لگا دیے ہیں کہ عمارت کے اندر کوئی شخص نہ جائے، رینجرز کی نفری تعینات کر دی ہے یہ. اور وائٹ کلر کے مجھے وہاں نوٹسز لگے ہوئے نظر آئے ہیں، پرچے لگے ہوئے ہیں لوہے کے گیٹ پہ بھی اور ان کے شٹر کے گیٹ کے اوپر بھی. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ اپڈیٹ کروں کہ یہ جو عمارت ہے اس کے جو ساتھ کی جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ آج ڈیمیج نظر آ رہی ہے. اس کے سریے تک باہر لوہے کے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی مجھے باہر نکلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ جو منظر ہے اس وقت اس کے سامنے جو ہے بڑا خطرناک ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ ٹکڑے گرے تو اس سے بھی کسی شخص کو نقصان ہو سکتا ہے. تاہم اس وقت بھی وہاں پہ مزدور وغیرہ کام کر رہے ہیں اور وہ جو ہے عمارت کو اٹھانے کی کوششوں میں اس وقت بھی سرگرم ہیں. جی.